ناظرین السلام علیکم، تین بہت عام خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب 9 مئی کے مزید کیسز کا فیصلہ ہو گیا، مجرمان کو سخت سزائیں، 60 مجرمان کو، اور بڑے بڑے نام اس میں ہیں۔ کون کون سے نام ہیں اس پہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک ہم بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، سول نافرمانی بڑا سن رہے تھے، اور خان صاحب نے ایسی سول نافرمانی کرنی ہے، کسی نے فوجی پروڈکٹ نہیں استعمال کرنی، باہر سے لوگوں نے پیسے بھیجنے چھوڑ دینے ہیں، تو اس میں خان صاحب نے کوئی 1.5 مہینہ آگے کر دی، اور کہ 1 جنوری کے 31 جنوری کے بعد ہم سوچیں گے، ابھی فی الحال سول نافرمانی ٹھنڈ ہے۔ اور تیسری خبر جو وہ ایک رچرڈ گرنیل صاحب آج کل بڑے گرم ہوئے ہیں، اور خیر نصرت جاوید صاحب ان کے حامیوں کا اچھا توا لگا رہے ہیں، لیکن رچرڈ گرنیل نے ایک اور کسی نے ٹویٹ کیا کہ شہری رحمان کو جو ہے کہ امریکہ سے کوئی $500,000 کی فنڈنگ ملی ہے، ان کے یہاں پہ کوئی جناح انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے، اور رچرڈ گرنیل نے کہا بالکل پتہ کرنا چاہیے، یہ تو میں چیک کروں گا۔ اچھا، جیسی حرکتیں گرنیل صاحب کر رہے ہیں، انہیں مجھے لگتا ہے کوئی عہدہ نہیں ملنا، اس نے بنیادی طور پر ایک کارکن کی طرح پی ٹی آئی کے کام کرنا ہے، اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور بھائی اس کو اتنے فالوور کہاں ملنے تھے؟ یہ دنوں میں لوگوں نے ایسا فالو کیا جیسے اس سے بڑا ڈپلومیٹ ٹرمپ کی وہ اتنا فالو نہیں کرتے جتنا اس کو کرتے۔ تو وہ شہری رحمان والا قصہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جناب آج جو ہے پھر فیصلہ آ گیا۔ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ اوئے ہوئے یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ آ گئی، اوئے ہوئے امریکہ نے کچھ کہہ دیا جناب، اب تو برطانیہ سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، اب خان رہا ہوگا، اور اب 9 مئی ختم، فزل آؤٹ ہو گیا ہے جناب، ادارہ اب اپنے گھٹنوں کے بل جھک گیا ہے۔ لیکن آج کا جو فیصلہ ہوا اس میں کوئی پرواہ نہیں کی یورپین یونین کی، کوئی پرواہ نہیں کی گولڈ سمتھ کلین کی، کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے جناب امریکہ کی، سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد بندے سارے پھنسا دیے۔ اور بندے کون ہیں؟ اپنے بندے بھی ہیں۔ سب سے اہم نام تو حسان نیازی ہے، عمران خان کی بہن کا بیٹا، جو یوں پتلونیں لہرا رہا تھا لاہور میں کہ یہ جرنیلوں کی پتلونیں ہیں، اور وہ بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ ایک دفعہ وکلا کا احتجاج ہوا، وہاں پہ بھی مارا ماری میں وہ شامل تھا، اس کی صاف صاف ویڈیو آئی، چونکہ عمران خان کا خود اس زمانے میں چرچا تھا، حکومت تھی، لہذا اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ لیکن اب جو ہوا اس کے ساتھ حسان نیازی، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا صاحبزادہ، حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، تو انہوں نے تو کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ حسان نے خاندان کے نام کو بٹا لگایا، لیکن کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اور 10 سال کی قید اس کو دی۔ اس کے علاوہ وہ جو ایم پی اے کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے عباد، جن کے بیٹے کے حوالے سے ویڈیو آئی تھی، کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اس کو بھی سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد اچھا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب، ان کا نام بھی آ گیا، تو اپنوں سے بھی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ پھر ایک گروپ کیپٹن ہے، ان کا نام بھی آ گیا، اور یہ سارے لوگ عمران خان سپانسر لوگ تھے۔ عمران خان نے ان کے ذہنوں میں بغاوت بھری، انہیں سمجھایا کہ حقیقی آزادی آنے والی ہے، اور آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی حقیقی آزادی آئی ہے؟ یہ کیسا ماحول کریٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ تو بالکل ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، پاکستان بیرونی دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کسی صورت میں یورپین یونین ہو یا کوئی اور یونین ہو یا سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو، اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو اس سے پاکستان کو کوئی غرض نہیں۔ حسین حقانی صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کل بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا انسانی حقوق کے حوالے سے تو ہمیں 1970 سے رک کے آ رہے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے ہم اسے استعمال کریں، اس سے دباؤ میں لیں یا نہ لیں، اور ویسٹ ہمیں استعمال کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ ویسٹ کو اگر موجودہ حکمران نہیں پسند تو وہ دوسروں کو چابی دے گا۔ عمران خان کا نعرہ سارے ویسٹ لگا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو جناب پاکستان سے کچھ کام لینا ہوگا۔ دیکھیں نا، اب ڈکٹیٹر آتے ہیں اس ملک میں،
امریکہ میں ان کی پذیرائی ہوتی ہے، اس وقت انسانی حقوق، جمہوری حقوق، اخلاقی حقوق، سماجی حقوق کہیں نہیں، کوئی رک ہی نہیں آتا یار، سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ ابھی اکانومی تھوڑی سی گرو کر رہی ہے، ابھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ابھی مہنگائی نے کم ہونا ہے، ابھی اسٹیبلٹی آ گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ ہل نہیں رہا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اس سے ویسٹ تو نہیں خوش ہوگا، اس سے تو تباہی پھیلائے گا۔ اچھا، یہ جو ہے معاملہ، آپ اس پہ ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ ویسٹ کیوں پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور پاکستان اس کا کیا جواب دے رہا ہے۔ کوئی پریشر نہیں لیا گیا، بالکل زیرو پریشر، اور پاکستان نے کھل کے سزا دی، اسی ملٹری کورٹ سے سزا دی جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا تھا۔ تو اب انٹینشن بہت کلیئر ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان جب حسان نیازی کو نہیں چھوڑا تو عمران نیازی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے موضوع کی طرف۔ دوسرا موضوع بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان سے آج کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان نے کہا کہ بھئی ہم نے تحریک عدم وہ جو ہے سول نافرمانی کرنی تھی، سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ پارٹی والے ہمیشہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سر یہ والی تحریک، یہ والا دھرنا، یہ والا لانگ مارچ ڈیلے کر دیں۔ خان صاحب فل ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے، نہیں 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 نہیں، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ اب جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تحریک وہ جو سول نافرمانی ہے، عدم تعاون، وہ تقریباً ہم جنوری کے بعد کریں گے۔ اچھا، اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک کہ 9 مئی کے مزید مجرمان کا فیصلہ آ گیا۔ یہ دونوں بیک وقت دونوں چیزیں ہو رہی تھی۔ تو مزید مجرمان کا فیصلہ اگر پتہ ہوتا تو عمران خان تقریباً 100 سال تک سول نافرمانی منسوخ کر دیتے ہیں یا ملتوی کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اب اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بھائی عمران خان نے اپنے جرائم میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے، اور سول نافرمانی کر کے وہ ایک اور بہت بڑا جرم کریں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے ذرا تھوڑا سا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹایا ہے، لیکن کبھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے سول نافرمانی واپس لے رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ عمران خان کو موقع ملے تو وہ گڑ گڑا کے پاؤں بھی پڑے، معافیاں بھی مانگیں اور درخواست کریں کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں۔ لیکن جتنا نقصان ادارے کو اور پاکستان کو عمران خان نے پہنچایا، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عمران خان جن لوگوں کی پروڈکٹ تھی نا، ظاہر ہے فوج کا ہی پروجیکٹ تھا، ان کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کیسا پروجیکٹ لانچ کیا تھا، جس نے پروجیکٹ تباہ کرنا تو دور کی بات ہے، ملک ہی تباہ کر دیا، بیڑے ہی غرق کر دیا۔ تو یہ صورتحال بالکل مناسب نہیں ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اب وہ معافی بھی مانگے تو معافی نہیں مل سکتی۔ کہ بالکل آپ کا جرم پکڑا جائے، آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، اس کے بعد آپ معافی مانگیں تو پھر اس کے بعد پھر وہی جرم کریں، پھر پشاور سے لوگوں کو بلائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عادی مجرم ہیں، آپ سے غلطی سے یہ سب کچھ نہیں ہو گیا، آپ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرتے ہیں، اکنامک انسٹیبلٹی کرتے ہیں، حالات کو خراب کرتے ہیں، شہریوں کی زندگی عذاب کرتے ہیں، اور یہ آپ کی عادت ہے، آپ کو طریقہ ہی آتا ہے، آپ کو سیاست ہی یہ آتی ہے۔ تو اس سے اب نکلنا کیسے ہے؟ تو مجھے عمران خان کی بچت کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی، اور جو لوگ یہ امیدیں، اصل میں نا تحریک انصاف والوں کو خواب دیکھنے چاہیے، انہیں خواب اچھے لگتے ہیں کہ ابھی کوئی جج آ جائے گا تو عمران خان کو رہا کر دے گا، ابھی عمران خان وائس چانسلر بن جائے گا کسی یونیورسٹی کا تو وہ رہا ہو جائیں گے، ابھی جو ہے گرنیل نے کوئی ٹویٹ کر دیا تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب دیکھ دیکھ کر لوگ تھک جائیں گے، لیکن عمران خان کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس پر اب سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ شہری رحمان کے حوالے سے
اب ٹویٹ آئی کسی نے کی، گرنیل نے اس پہ، وہ شہید ایمان پہ الزام یہ لگا مبینہ طور پہ انہوں نے $500,000 ڈالر کسی پروجیکٹ کے لیے لیے ہیں. تو گرنیل صاحب نے کیا کہا آگے سے؟ گرنیل صاحب نے کہا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہو کہ امریکہ اگر انویسٹیگیٹ کرے، اور انویسٹیگیٹ کرے کہ پاکستان میں سی پیک کو تباہ کس وزیر اعظم کے دور میں کیا گیا اور اس کو امریکہ سے کتنی فنڈنگ ملی. وزیر اعظم کا نام میں بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے عمران خان. فنڈنگ شاید کسی دن CIA یا امریکہ کے کسی ایجنٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے. سوچئے گا اس بات پہ. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.